کرتا ہے کہ کائنات میں جدھر چاہے اسی کا ارادہ کام کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے کن عند ربک کل میت عند الغسال، اے بندے اپنے رب کے سامنے اس طرح ہو جا جس طرح میت مردہ نہلانے والے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم مار اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں سے چلتے ہیں اور بندے کا ارادہ کمزور ہے۔ ہم نامراد اس لیے ہیں کہ ہم اپنی خواہش سے کرتے ہیں اور بندے کی خواہش ناتمام ہے۔ ہم بے عزت اس لیے ہیں کہ ہم اپنی عزت کا سوچتے ہیں اور بندے کی عزت ذلت ہے۔ جب بندہ اپنی عزت کے تصور سے، اپنی خواہشوں کے تصور سے، اپنی چاہتوں کے تصور سے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، جب بندہ ساری شہوات بنین سے، شہوات نساء سے، شہوات خیل سے، شہوات مال سے، شہوات قوت سے، شہوات دنیا سے، شہوات طاقت سے، ساری شہوتوں سے خود کو الگ کر لیتا ہے، خود کو الگ کر لیتا ہے اور ساری خواہشوں سے الگ کر لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے حضور اس طرح ہر حرکت سے جدا ہو کر حالت سکون میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو ہنسائے تو وہ ہنستا ہے، وہ رلائے تو روتا ہے، وہ کھلائے تو کھاتا ہے، وہ پلائے تو پیتا ہے، وہ جلائے تو جیتا ہے، وہ مارے تو مرتا ہے۔ جب بندہ اسے اپنا غسال حقیقی جان کر میت کی طرح ہر شے سے فنا ہو کر اس کے حضور ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرد فانی اس کی توجہ سے مرد باقی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں فنا کو فنا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں موت کو موت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی زندگی ہے، اس کی موت بھی زندگی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ باقی باللہ کیا ہے؟ یہ تو ساری زندگی سنتے رہے کہ فانی ہوتا ہے بندہ، تو فانی ہونا تو سمجھ گئے، باقی ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کے مناقب اور کرامات میں واقع آتا ہے، فانی ہونا تو سمجھ گئے کہ بندہ فانی ہے، باقی ہونا سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھا دیں۔ آپ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے گی تو جو شخص میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ باقی کا مسئلہ اس سے پوچھ لینا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا کہ باقی کون ہوتا ہے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو اعلان ہوا کہ آپ کا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری عمر میں ایک تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، پوری عمر میں ایک تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اولیاء صلحاء اہل اللہ بڑے جمع تھے، سب صفوں میں کھڑے رہے، اتنے میں ایک نقاب پوش آگے بڑھے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جماعت کرا دی، نماز جنازہ ہو گیا۔ جب ہو گیا تو وہ جانے لگے تو وہ سائل آگے بڑھا، اس نے کہا مجھے حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے جنازہ پڑھانے والے سے پوچھ لینا کہ باقی باللہ کون ہے، تو مجھے بتا تو جائیں کہ آپ کون ہیں اور باقی باللہ کا معنی سمجھا جائیں۔ آپ نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا وہ جو چارپائی پہ پڑا ہے وہ فانی ہے، نقاب پلٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے، فرمایا یہ جو پڑھانے آیا ہے یہ باقی ہے، چارپائی جو پڑا ہے وہ فانی ہے۔ ہماری زندگیوں میں زندہ ہے یا مردہ ہے، سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ ساری الجھنیں اس لیے ہیں کہ ہم ابھی تک موت سے آشنا ہیں، ہم نے حیات کے چشمے کی لذت نہیں چکھی، اور موت سے اس لیے آشنا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے، نہیں اس زندگی سے الگ ہو جانا زندگی ہے، اس زندگی سے الگ ہو جانا زندگی ہے۔ تو اس الف نے یہ پیغام دیا کہ مجھ سے ملو تو سکون میں آ جاؤ اور ہر حرکت سے تائب ہو جاؤ، ہر حرکت کو چھوڑ دو، پھر تمہیں میرے چشمہ فیض سے، چشمہ الوہیت سے فیض ملے گا۔ یہ ایک وصف ہے الف کا۔ آگے چلیں، اب اس کا ایک دوسرا وصف ہے۔ آپ قرآن مجید کی اب میری اس گفتگو کے بعد کل سے جب تلاوت کریں
تو غور سے دیکھیں کہ ہر حرف دوسرے سے ملتا ہے مگر الف تنہا رہتا ہے. الف کسی سے نہیں ملتا. الف دو باتیں بتا رہا ہوں. از خود کسی سے نہیں ملتا. آپ پڑھیں ذالک الکتاب، لام کاف سے مل گئی، دو حرف جڑ گئے مگر الف تنہا رہا. الف تنہا رہا. انک حمید مجید، نون کاف سے جڑ گیا مگر الف تنہا رہا. اب آپ اس طریق پر دیکھتے چلے جائیں گے تو ہر حرف دوسرے سے مل جاتا ہے، اس کی شراکت ہو جاتی ہے مگر الف تنہا رہتا ہے. الا یہ کہ کوئی پیچھے سے آ کر اس سے جڑ جائے. کوئی پیچھے سے آ کر اس سے جڑ جائے. عالم، عین تنہا رہ کر عین کا کچھ بن نہیں رہا تھا. ہائے ہائے، تنہا تھی تو عین کا کچھ بنتا نہیں تھا. وہ پیچھے سے آ کے الف سے جڑ گئی تو عالم لفظ مکمل ہو گیا. طاہر، تا کا از خود تنہا رہ کے کچھ بن نہیں رہا تھا، پیچھے سے تا الف سے مل گیا تو تا پھر آگے ہر ہو گیا. اسی طرح آپ بناتے چلے جائیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ جہاں بھی کوئی حرف الف سے ملا ہے، الف اپنی جگہ برقرار تھا، وہ نہیں ملا کسی سے. کوئی حرف اس سے اپنی حقیقت کو کامل کرنے کے لیے، اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے، خود بے معنی تھا اسے با معنی بنانے کے لیے وہ الف سے جڑا ہے. تو الف کی حقیقت یہ ہے کہ خود تنہا ہے مگر کوئی اس سے مل جائے تو اسے کامل کر دیتا ہے. خود تنہا رہتا ہے اور جو تنہا اس سے مل جائے اسے بڑا کر دیتا ہے. جو کمزور مل جائے طاقتور کر دیتا ہے، بے معنی مل جائے تو با معنی کر دیتا ہے، اور اگر کوئی ناتمام مل جائے تو کامل و تمام کر دیتا ہے. اس نے پہ خود تنہا رہتا ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں ہر غیر سے تنہائی پیدا کر لو. تمہارا قلب ہر غیر سے تنہا ہو جائے، تم اپنے من میں ہر غیر سے تنہا ہو جاؤ. اور غیر سے مراد یہاں علم الحروف تھا، اب یہاں غیر سے مراد دنیا ہے. طلب منصب سے جدا تنہا رہو، خواہش دنیا سے تنہا ایک رہو، کبر اور طلب کبر سے الگ رہو، حسد سے الگ رہو، غرور سے الگ رہو، بغض سے الگ رہو، تنہا رہو، کدورت سے الگ رہو، نفرت سے الگ رہو. یہ ساری غلاظتیں جو انسان کے من کو گدلا کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں اور بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، ان سب سے جدا رہو. یہ آپس میں ملتے رہیں، ملتی پھریں، مگر اے حقیقت الف سے تعلق جوڑنے والے ان ساری چاہتوں سے تو تنہا رہ. ورتل، فرمایا قرآن مجید، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کر اور یوں یاد کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ تجھ میں تبتل آ جائے اور تبتل کے بعد تبتیل آ جائے کہ ہر شے سے کٹ کر الگ ہو جا. کوئی اپنی تکمیل کے لیے تجھ سے ملتا پھرے تو ملتا پھرے، تجھے کسی سے ملنے کی حاجت نہ ہو. تنہا ہو جا، ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا. جو ہر ایک سے کٹ کر اس کا ہوتا ہے تو وہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے. من کان اللہ من کان للہ کان اللہ لہ. پھر اگر وہ اس کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اسی کی ہو جاتی. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملنے کے لیے اہل اللہ میں سے کوئی آیا ہے. کسی نے کہا ادھر جنگل میں بکریاں چراتا پھرتا ہوگا، دیوانہ سا ہے، جا کے دیکھ لو. وہاں پہنچا وہ زائر تو دیکھا حضرت اویس کرنی کو کہ دیوانہ وار دیکھنے میں ایک شخص ہے، عبادت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے اور اس کا بکریوں کا ریوڑ ہے. ایک دو بھیڑیے اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں. جب آپ نے سلام پھیرا، پوچھا بھئی کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنے آنے کی غرض تو بعد میں بیان کروں گا،
ایک سوال اور اس سے پہلے پیدا ہو گیا کہ آج